زہرا، زہرا یا زہرا تینوں درست ہیں، لیکن سب کا مفہوم مختلف ہے۔ زہرا زے پر پیش اور آخر میں مختفی کے ساتھ، یہ ایک سیارے یعنی پلانٹ کا نام ہے۔ اسے انگریزی میں وینس کہتے ہیں۔ اس کا ایک نام ناہید بھی ہے اور اسے رقاصہ فلک بھی کہا جاتا ہے۔ کسی ناچنے یا گانے والی کو بھی کنایتاً زہرا کہتے ہیں۔ اسی زہرا سے زہرا جویں، زہرا جمال، زہرا رخ اور زہرا رو کی تراکیب بنی ہے، جو کنایتاً حسین کے معنوں میں مستعمل ہے۔ کہتے ہیں کہ زہرا نامی ایک نہایت خوبصورت عورت تھی جس پر ہاروت اور ماروت عاشق ہو گئے تھے اور عذاب الہی میں مبتلا کیے گئے تھے۔ واللہ اعلم۔ اب ذکر کریں گے زہرا کا، یعنی زے پر زبر اور آخر میں ہائے مختفی کے ساتھ۔ یہ پتی کے معنی میں ہے۔ پتا جو کہ انسانی جسم میں ایک اندرونی عضو ہے جو کہ ایک رطوبت بناتا ہے۔ بعض لغات کے مطابق اس رطوبت کو صفرا کہتے ہیں۔ پتے کو انگریزی میں گال بلیڈر کہا جاتا ہے۔ زہرا مجازن ہمت، دلیری، بہادری اور شجاعت کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی لیے زہرا گداز کے لفظی معنی ہیں پتے کو پگھلانے والا، لیکن اس کے مجازی معنی ہیں سخت تکلیف دہ۔ کبھی کبھی مجازن دل نشین اور مؤثر کے معنی میں بھی زہرا گداز کی ترکیب آتی ہے۔ مثلا کیا زہرا گداز شعر ہے۔ چونکہ پتا یا زہرا ہمت یا بہادری کے مفہوم میں آتا ہے، اس لیے زہرا آب ہونا محاورہ ہے، اور اس کے معنی ہیں بہت زیادہ دہشت زدہ ہونا، پست ہمت ہو جانا۔ مثلا اس آسیب زدہ مکان میں جاتے ہوئے زہرا آب ہوتا ہے۔ اردو میں پتا پانی ہونا کا محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مفہوم بھی وہی ہے، یعنی بہت خوف کھانا یا ہمت بالکل ٹوٹ جانا۔ مثلا وہ ایسی ویران اور ہولناک جگہ ہے کہ بڑے بڑے سورما بھی ان کا وہاں جاتے ہوئے پتا پانی ہوتا ہے۔ البتہ زہرا ایک اور لفظ بھی ہے جس کے معنی ہے پھول یا کلی۔ فرہنگ عامرہ کے مطابق کلی یا پھول کے معنی میں زہرا کا ایک تلفظ زہرا بھی ہے۔ اسی پھول یا کلی کے معنی میں جو لفظ زہرا ہے، اس کی تصغیر ہے زہیر یا زہیرہ۔ معنی ہے چھوٹا پھول یا چھوٹی کلی۔ عربی کا ایک مشہور شاعر بھی گزرا ہے اسی نام کا، زہیر۔ آپ ناسخ کا یہ شعر دیکھیے جس میں زہرا یعنی سیارے یا زہرا نامی عورت اور زہرا دونوں استعمال ہوئے۔ رقص کو تیار جب وہ غیرت مہتاب ہو، چاہے بابل کی طرح زہرا کا زہرا آب ہو۔ کیا خوبصورت شعر ہے۔ یہاں پہ غیرت کا لفظ رشک یا حسد کے معنی میں آیا ہے۔ غیرت مہتاب کا مطلب ہے اتنا حسین کہ اسے دیکھ کر چاند کو بھی رشک آئے۔ چونکہ غیرت، زہرا اور ناہید کا ذکر ہے تو مومن خان مومن اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک، شعلہ سچمک جائے ہے آواز تو دیکھو۔ یعنی وہ ایسا گاتی ہے کہ ناہید یعنی زہرا کو بھی رشک آتا ہے۔ کلیات مومن میں یہ شعر اس طرح درج ہے کہ اس کے دوسرے مصرے میں چمک کا لفظ ہے، لیکن چمک کے بجائے لپک لوگوں کی زبان پہ ہے۔ لفظ آتا ہے زہرا، جس کا ایک املا حمزہ کے ساتھ بھی ہے، زہرا، اور یہ ازہر کی تانیث ہے، جیسے جامعۃ الازہر۔ ازہر خود ظاہر کی تفضیل ہے، لیکن یہاں پہ یاد رکھیں کہ زوئے سے ظاہر ایک الگ لفظ ہے اور سردست اس کا ذکر نہیں ہو رہا۔ ظاہر جس کا ذکر ہم یہاں پہ کر رہے ہیں، زے، الف، اے اور رے، اس کا مطلب ہے سفید، روشن، چمکدار۔ ازہر چونکہ ظاہر کی تفضیل ہے، لہذا ازہر کا مفہوم ہوا زیادہ سفید، بہت چمکدار، روشن تر، سب سے زیادہ چمکدار۔ ازہر کنایتاً چاند کو بھی کہا جاتا ہے، اور یہ خوبصورت کے مفہوم میں بھی آتا ہے۔ زہرا یعنی آخر میں حمزہ کے ساتھ چونکہ ازہر کی تانیث ہے، لہذا بنیادی مفہوم تو وہی رہے گا جو ازہر کا ہے، یعنی زیادہ روشن یا سب سے زیادہ چمکدار، خوبصورت، لیکن یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوگا۔ زہرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب بھی ہے۔ اسی کے ساتھ طاہر عبید چودھری کو دیجیے اجازت۔
اللہ نے کی بات.